امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، خوشبو میں بسے خط۔ خوشبو میں بسے خط جذبات، شاعری اور دھوکہ دہی کی ایک ٹیپسٹری کے طور پر سامنے آتے ہیں، جو اپنے کرداروں کی تقدیر کو ناگزیر الجھنوں کی کہانی میں بنتے ہیں۔ یہ ڈرامہ انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے، ایک کرشماتی شاعر کے ساتھ جس کا کردار عدنان صدیقی نے ادا کیا ہے، جس کی فطرت ہنگامہ خیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کے بارے میں اس کے کردار کا نقطۂ نظر اپنی اہلیہ کی مسلسل جدوجہد کے مقابلے میں بے حسی کی ایک پرت کو متعارف کراتا ہے، جس کی تصویر کشی نادیہ جمیل نے پیش کی ہے، جو زندگی کو درپیش چیلنجز سے نمرد آزما ہارٹ سرجن ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، زرد پتوں کا بند۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ اور علی طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ظلم، ناانصافی اور طاقت کے خلاف مسلسل جنگ کی ایک سنسنی خیز کہانی۔ ظلم اچھے اور برے کی بغاوتوں کے درمیان جنگ کی کشمکش کے گرد گھومتی ہے، جیسے جیسے مجرمانہ بالادستی کے سیاہ بادل معاشرے کو اندھا کر رہے ہیں۔ انصاف کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی لڑائی اس وقت تک مشکل تر ہوتی جا رہی ہے جب تک کہ اسے بچانے والا نہ آ جائے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، الیاس کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، فیصل قریشی، سحر ہاشمی، شہزاد شیخ اور رائد محمد عالم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، بے رنگ۔ بے رنگ اینی کی زندگی میں رونما ہونے والے زندگی کو بدلنے والے واقعات کے گرد گھومتا ہے۔ جیسے ہی وہ کسی کے جھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تاریکی کے اتھاہ گڑھے میں گر جاتی ہے۔ مہروز کے لیے ایک اینکر ہونے کے باوجود جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، اینی اس بیماری سے بے خبر ہے جو اسے آہستہ آہستہ مار رہی ہے۔ کیا وہ ایک ساتھ تقدیر کے راستے پر چلیں گے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہے؟ اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے، عرفان اسلم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور گولڈ برج میڈیا پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا فیصل، ہارون شاہد، زین افضل، سکینہ خان، آغا طلال اور سمیہ بخش شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، سلطنت۔ جیسا کہ شاہ نواز اپنی وضع کردہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے سازشیں کرتا ہے اور غلبہ حاصل کرتا ہے، ماہم اور دیگر کی زندگیاں آفت کے نیچے دب جاتی ہیں۔ کیا ماہم اور خاندان کبھی اس کے الزام سے آزاد ہو سکیں گے؟ اس ڈرامے کو نور الہدیٰ شاہ نے لکھا ہے، شاہ حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا فیصل، ہمایوں اشرف، سید محمد احمد، ماہا حسن، احمد رندھاوا، عثمان جاوید اور عمران اسلم شامل ہیں۔
اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک مہربان شخص حاجی مشتاق اور بیوہ نوجوان خاتون باربینا کی دل کو چھو لینے والی کہانی بیان کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق ایک پرسکون اور سادہ زندگی بسر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مردان کے مذہبی دورے کے دوران باربینا سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک مسجد میں قیام کے دوران اس کی ملاقات اس کے بھائی سے ہوتی ہے، جو پوچھتا ہے کیا کوئی باربینا سے شادی کرے گا، لیکن اس صورت میں جب وہ اسے اس کی قیمت ادا کرے۔ حاجی مشتاق نرمی سے اسے نصیحت کرتا ہے کہ شادی کے بدلے پیسے مانگنا درست نہیں۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ رقم دراصل ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگی جا رہی ہے، جس کی ٹانگوں کا استعمال ختم ہو چکا ہے۔ اس نے مدد کرنی چاہی۔ حاجی باربینا سے شادی کیے بغیر پیسے ادا کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ماہری۔ ماہری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور ماہری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ ایک بار جب آپ اس سے باہر جاتے ہیں، آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو کھیلنے دو۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ثنا فہد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، سمر عباس جعفری، نعمان اجاز، ماریہ واسطی، مایا خان، ساجدہ سید، سعد رضوی، آمنہ ملک، پارس مسرور، عثمان مظہر اور دیا مغل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، کالج گیٹ۔ کالج کے پس منظر میں ترتیب دیا گیا یہ شو متنوع پس منظر اور شخصیات کے ساتھ دوستوں کے ایک گروپ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ایک امید افزا پہلی قسط تھی جس نے شو میں امید افزا طاقتیں قائم کی، لیکن جیسا کہ روشنی اندھیرے میں آتی ہے، تمام طاقتیں کمزوریوں کے ساتھ آتی ہیں جن کے بارے میں مجھے فکر ہے کہ وہ برقرار رہ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حنا خان، خاقان شاہ نواز، عثمان جٹ، مامیہ شجافر اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو تحریم چودھری نے پروڈیوس کیا ہے۔ میثم نقوی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 2، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کے خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان
یہ طاقت کی جدوجہد ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبد الخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، دریفشا سلیم، عمیر رانا، نور الحسن، سلمہ حسن، ساجد شاہ، شبیر جان، عدنان جعفر، ہیرا ترین اور زرمینہ اکرام شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔